بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها یہ ثابت کرو وہ ثابت کرو. بھئی ثابت تو آپ نے کرنا ہے, ہم نے تو آپ کی غلطی نکالنی ہے کہ غلط ثابت کر, کیونکہ رفع دین کے ہم مدعی ہیں, ہم مدعا علیہ ہیں. مدعا علیہ نے تو جواب دعویٰ پیش کرنا ہوتا ہے, دلیل کا رد کرنا ہوتا ہے, اور مدعا علیہ اپنی مرضی سے اگر چاہے تو حدیث سنا دے, لیکن کسی کے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ مدعی کو چاہیے کہ پہلے وہ دلیل پیش کرے اور دلیل بھی مدعوے کے مطابق پیش کرے, اور پھر مطالبہ کرے کہ میری اس دلیل کا یا جواب دو جو مانو یا مان جاؤ, تو پھر مزہ آتا ہے, ایسے نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں امید کرتا ہوں اب قاضی صاحب اتنی لمبی چوڑی بحثیں کرنے کی بجائے بغیر غور و فکر کے اس طرف آئیں گے. محترم سیالوی صاحب, آپ کے مناظر میں یہ بات کہی ہے اپنی فلم میں کہ قاضی صاحب نے جو احادیث پیش کی ہیں ان کو جامعہ سلفیہ فیصلہ آباد میں لے جائیں, جو وہ فیصلہ دے دیں ہمیں منظور ہوگا. آپ کے مناظر نے کہی. جب انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی اس کے بعد ان کو ٹرن ادا کرنے کا کوئی حق نہ تھا. اس کے بعد ان کو ٹرن ادا کرنے کا, توجہ فرمائیے میری طرف محترم, اگر میری بات غلط ہو تو واپس لے لوں گا. ان کو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ احادیث یہ ٹائم کاٹ لینا میں, ذرا توجہ فرمائیے. آپ کے مناظر نے یہ فرمایا تھا کہ جو قاضی صاحب نے احادیث پیش کی ہیں ان کو جامعہ سلفیہ فیصلہ آباد میں لے جائیں, جو وہ فیصلہ دیں ہمیں منظور ہوگا. جب انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا, اب ان کا ٹائم, ان کا مناظرہ, ان کا مطالبہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ان کو ایک منٹ بھی ٹرن ادا کرنے کا کوئی حق. جواب دیجیے صدر مناظر. اس کے بعد ان کو ایک منٹ بھی ٹرن ادا کرنے کا مشورہ کر لیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ حضرت سے بھاگنا چاہتے ہیں. پہلے آپ قبول کرتے ہیں, پہلے آپ یہ مانتے ہیں کہ نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مناظرہ ختم کر دے ادھر چلے جائیں جامعہ سلفیہ ادھر چلے جائیں. نہیں, اچھا ایک منٹ, مطلب آپ نے سمجھانا ہے اور بات انہوں نے کرنی ہے. بات مطلب آپ نے سمجھانا ہے اور بات انہوں نے کرنی ہے. انہوں نے یہ بات کیوں کہی یا واپس لیں تب مناظرہ آگے چلے گا. جب یہ بات واپس لیں, ایک منٹ, اگر یہ بات نہیں کریں گے تو انہوں نے فیصلہ خود ہی کر دیا. آپ دلائل پیش کریں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی آخری نماز تک رفع یدین کیا. انہوں نے مطالبہ کیوں کیا؟ آپ کے مناظر نے یہ مطالبہ کیوں کیا؟ کیا مطلب؟ یہ مطالبہ کہ یہ احادیث فیصلہ آباد جامعہ سلفیہ میں لے جائیں, جو وہاں سے فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا. آپ ویڈیو کیس کو ریورس کر کے یہ الفاظ سن سکتے ہیں. انہوں نے یہ مطالبہ کیوں کیا؟ ان کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ ہمیں آخری نماز تک رفع یدین کرنے والی کوئی احادیث یہ کیوں مطالبہ کیا آپ کے مناظر نے؟ آپ نے دلائل کا جواب دینے کے اذا اور جگہ بھی آیا ہے, وہاں اگر اذا کا جواب وہ ضرور دیتے. قاضی صاحب اذا کا جواب ضرور دیتے, ان کے پاس اذا کا جواب موجود ہے. اور
وہ مناظروں کا مسئلہ ہے. اگر آپ اذا کا جواب مجھ سے لینا چاہتے ہیں تو میں اسی وقت دے سکتا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے مناظر نے یہ مطالبہ کیوں کیا, اگر کیا پھر آگے ٹرن کیوں چلائی. آپ کو کوئی حق نہیں, بیٹھ جائیے گا, بیٹھ جائیے صدر ایک منٹ بیٹھ جائیے گا. آپ کے صدر جب تک فیصلہ نہیں کریں گے ایک منٹ کے لیے مناظرہ آگے نہیں چلے گا. یہ ہوتا کہ آپ کا مناظر قرآن سے دلائل دے گا لیکن انہوں نے نہیں دیے. یہ میری ایک منٹ, یہ آپ کے معلوم نے جواب مطالبہ دیا ہے کہ قرآن سے دیا ہے. یہ تو فری کیمپ کو مساوی ہے, فری کیمپ کو قرآن و حدیث مساوی ہے. آپ پڑھیے گا, اسی کیوں سنائیے گا, آپ پڑھیے گا, آپ پڑھیے گا. اصل فری کیمپ کا لفظ اگر وہاں نہیں تو ہم مجرم ہیں. بالکل بالکل وہ دلیل ضرور پیش کریں گے کر کے اللہ کے فضل سے. آپ کے مناظر نے یہ مطالبہ کیوں کیا, اگر کیا ہے تو اس پر کیوں نہیں رہے, جواب دیجیے گا. ہم یہ مطالبہ واپس لیتے ہیں. بھائی آپ بیٹھیں, صدر کا جواب صدر دے. بات میں نے کی تھی, اس کی جواب بھی میں کر سکتا ہوں. آپ کو حق حاصل نہیں گفتگو بات میری پر بات ہوئی ہے, اس لیے مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنی بات کا جواب دوں. آپ کو کوئی حق حاصل نہیں, یہ جواب دیں گے. یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ ہم وہ کہیں کو حق حاصل ہے, مجھے ثابت چاہتے ہیں. کہاں سے ثابت کریں؟ صدر کی بات کا جواب صدر دیں. اب میری بات توجہ سنیں, اب صدر کی بات کا جواب میں آپ کی بات ضرور سنوں گا, جتنی دیر تک آپ کہتے ہیں سنتا جاؤں گا, مگر میری بات کا وہ جواب دیں. آپ نے مطالبہ کیوں کیا, اب جب آپ نے مطالبہ کر لیا آگے بات کیوں چلائی؟ اب سنیں تو صحیح, یہ تو کوئی بات نہیں. میں آپ کی بات نہیں سنتا, یہ آپ کی بات ختم کرنے والی باتیں ہیں. اب آگے میں بتاتا ہوں, یہ جو سین ہے اس میں تو کتنے سکم ہے, یہ مجھے کیا دکھا رہا ہے, اس کا آپ نے بھی تسلیم کر دیا. بات کو تو توجہ سے سنو. آپ نے خود لکھی تھی, ہم نے نہیں لکھی. آپ نے نہیں لکھی, ہم نے نہیں لکھی. ایک منٹ صاحب نے لکھی. دستخط کرنے والے دوست نے سنو, ادھر بات ایک دوست نے دستخط لکھی تھی, آپ نے صدر جواب دیجیے گا. تحریر کی بات کی جاتی ہے تو جس نے لکھی ہے وہ تو اپنا نام ہی کاٹ گیا. محترم میں نے ایک منٹ, میں صاحب کے صدر سے مخاطب ہوں, میں آپ کے مناظر سے مخاطب ہی نہیں. صاحب نازل چلنے دیجیے, درمیان میں کچھ شروع ہو جائے. انہوں نے جو کہا تھا نا کہ ہم ادھر جامع تنفیر میں جا کر فیصلہ کرائیں گے, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ابھی مناظرہ ختم کر کے ادھر چلے جائیں. مقصد یہ ہے نا کہ پھر بعد میں کبھی رابطہ کر لیں گے. میں نے اس سے پہلے یہ بات کی ہے کہ لفظ انہوں نے کہنے ہیں اور مطلب آپ نے سمجھانا ہے. جب میں اپنی بات کی وضاحت کرتا ہوں آپ سنتے نہیں, جب میں بات کرتا ہوں سنتے نہیں, جب وہ بات کرتے ہیں بیٹھنے یہ بات صدر کا جواب صدر دے گا, کنٹرول
अतीकी तो अगर सियासी साहब जो असूल सन एक मिनट जो कुछ लिखा गया सी उस दे तहत ਤੁਹਾਡੇ उलमा किराम आज 15 तारीख ਨੂੰ रात 11 बजे ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ अगर ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ तहरीर ਤੁਹਾਨੂੰ उस वक्त गलत नजर आती सी ਤੇ ਤੁਸੀਂ क्यों अपने उलमा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ एक चीज मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जवाब है दूसरे साथी अल्लाह दूसरी गल अगर इस शरायत के मुताबिक ही चलना है शरायत के मुताबिक सिर्फ यही चीज है सदर का जवाब सदर देंगे मनाजर की जवाब मनाजर देंगे कंट्रोलर का जवाब कंट्रोलर देगा तीसरे बंदे ने किसी ने कोई हक हासिल नहीं तुसा भी तस्लीम किया होया पहले हदीसा भी तस्लीम किया है कि तीसरे बंदे ने कोई हक हासिल नहीं बोलना अगर कोई बोलेगा उसनु मनाजरे तो बाहर कर दिया जाएगा हुण जिथों इख्तलाफ शुरू पै गया मनाजरा ब्लॉक हो गया है वो ये है कि साडे सदर साहब ने एक एतराज किया अहले हदीस मनाजर वालों उन्होंने सदर ने एक एतराज किया उसका जवाब सिर्फ उन्होंने सदर देगा प्लीज मैं तुहाडे को रिक्वेस्ट करांगा कि अपनी इन्हां शरायत के मुताबिक उस तरीके नाल कायदा उठ जाओ इन्होंने पहले उठाओ फिर मुनाजरा शुरू शर्त अतीकी साहब उठाओ अतीकी साहब उठाओ ये शर्त जवाब दो कम कोई आखिरी जवाब दे मशवरा कर सकते यार चुप कर सदर साहब जवाब दे सदर साहब जवाब बात कीजिए कोई ऐसी मुश्किल से है साहब आप नहीं बोल सकते आप नहीं बोल सकते आप बोलेंगे फिर हम भी बोलेंगे सारे दोस्त सदर साहब उसूल की बात की उसूल की एक बात की मुनासिब जी जिन्हों हर सुनने वाला जो तस्लीम करेगा कि इन्हों ये मुतालबा करने का हक नहीं सी अगर उन्हें कर लिया सी फिर उसके बाद उन्होंने टर्म अदा करने का हक नहीं सी मतलब दो लफ्जी बात है या अपने सदर अपने मुनाजर साहब को वापस नहीं लैन मुनाजरा चले अगे मुनाजरा बंद करने का तो मकसद ही कोई नहीं चलो तुसी आप वापस ले ना सदर ना तुसी आप लफ्ज वापस में मुनाजरा के चलेगा ऐसी बात कोई नहीं इस वास्ते मैं बात नहीं की कि मुनाजरा ना हो इस वास्ते की कि मुनाजरा हो इस वास्ते मोहतरम बात की कि मुनाजरा नहीं हो उसूल की बात की है कि इन्होंने बात करने मुनाजरा का काट देना यहाँ जो अवाम आए हैं मतलब समझने के लिए आए हैं ना तो उनको समझने दिया जाए हाँ जी समझने के लिए आए हैं जब आखिरी बात कर दी जाती है ना कि मुझे ये मुनसब ये सारस मंजूर है उसके बाद आगे चलने का कोई हक नहीं होता फिर सारस फैसला देता है मोहतरम मैंने तो दो लफ्ज़ी बात की है लड़ाई की तो बात ही कोई नहीं की इसलिए गुजारिश ये है फिर सुनिएगा आपके मोहतरम मुनाज़िर साहब ने ये फरमाया था कि कादी साहब ने जो अहादीस पेश की हैं तवज्जो फरमाइएगा मेरी तरफ जो अहादीस पेश की हैं इनको जामिया सल्फिया में ले जाएं जो वहां से फैसला होगा हमें मंजूर होगा हमें मंजूर होगा ये आपके सदर मुनाज़िर के लफ्ज़ ये मुनाज़िर के लफ्ज़ हैं ये अगर आप कहते हैं नहीं तो ये केसें मौजूद हैं ये सुनी जा सकती हैं अब मुझे बात करने का मौका देते हैं आपके नहीं ये सारा वक्त आपने देना है आप गरगुरदार एक मिनट गरगुरदार एक मिनट गरगुरदार एक मिनट सुनिएगा नहीं ये शरायत गई जहन्नम में जी आपकी तरफ से ये शरायत खत्म है यही बात है ना आपकी तरफ से ये शरायत कुछ नहीं सदर किस लिए मुकर्रर किया जाता है कि कोई ऐसी उलझन जो मुनाजरीन में हो जाती है उसको सदरैन का हक है हल करने का अब सदर मुकर्रर कर अब सदर तो कहता है मुझे हुक्म कर रहा है कि अपनी बात का जवाब तो आप देने नहीं देते
اب صدر کا یہی کام ہوتا ہے. صدر نے آپ سے کہا ہے جواب دیں مجھے. مجھے عرض کر رہے ہیں صدر کو تبدیل کریں، ایسا صدر نہیں ہونا چاہیے. ایسا صدر جو صدر کی بات کا جواب ہی نہ دے سکے اسے تبدیل کرنا چاہیے. یہ تو ہماری مرضی ہے نا. صدر آپ کو کیوں کہتا ہے آپ کی بات کا آپ جواب دیں؟ صدر مقرر کیا مجھے کہہ سکتا ہے. آپ نے کیسے صدر مقرر کر لیا؟ صدر تو سب لوگوں نے مقرر کیا. صدر مجھے جو مرضی کہے مجھے کہہ رہا آپ کو تو نہیں کہہ. آپ نے کیسے صدر مقرر کر دیا ہے؟ محترم صدر صاحب آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ مطلب آپ کیا لیتے ہیں؟ آپ نے صدر صاحب کیا فیصلہ کو کنٹرول کرتا ہے مناظر کو، اور وہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بات کا جواب دو. مجھے دینے کا اور صدر کہہ رہے ہیں صدر صاحب کو حق پہنچ ہے آپ کو جواب دیں. صدر صاحب مجھے جواب دیں. سائل میں ہوں، سوال میں نے کیا ہے، جواب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں. کیسی بات ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر بات سنیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے نا اگر آپ یہ بات فیصلہ باد میں بھی لے جائیں وہ بھی ثابت نہیں کر سکتے اس سے رفع، چاہے جائے کہ آپ ثابت کریں. یہ آپ کا شرح حدیث بھی ثابت نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ آپ کریں. نہ کر سکے. مطالبہ یہ ہے اگر آپ ایسے بھی کرتے ہیں. ایک منٹ آپ سنیں. نہ کر سکے وہ ہمارے شیخ الحدیث کر سکے نہ کر سکے اس بات کا کوئی مقصد ہی نہیں. مقصد یہ تھا کہ وہاں لے جائیں، جو وہاں سے فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا آپ کی طرف سے، میری طرف سے نہیں کہ منظور ہوگا آپ کی طرف سے ہمیں منظور ہے. صدر کی بات کا جواب تو نہ صدر نہیں دے سکیا. ہاں جی ہوں یہی جواب دیں گے. یہ جواب ہوں تو ٹائم شروع کر رہے ہیں. ہوں تو ٹائم شروع کر رہے ہیں. جاری کرو مناظرہ بند کرنا بات کی نہیں جواب نصلی علی رسول الکریم. اما بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں ایک عورت نے آ کے پوچھا، اے عبداللہ تسی کہندے ہو کہ قرآن پاک وچ آندا جہڑیاں عورتاں اپنے چہرے تو وال نوچدیاں نے یا اپنے دنداں نوں بری کرن دی کوشش کردیاں نے انہاں دے اوتے قرآن لعنت کردا ہے. حالانکہ دو تختیاں دے درمیان یعنی دو گدیاں دے درمیان جڑا رب دا قرآن ہے میں سارا پڑھیا ہے، یہ کدھرے بھی ذکر نہیں کہ اللہ پاک یا قرآن پاک تے لعنت کردا ہوئے اس عورت دے اوتے جڑی اس طرح کام کردی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو قرآن پڑھیا ہوندا تے تینوں پتہ چل جاندا قرآن وچ ہوندا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ساڈا نبی تانوں جو دیندا لے لو، جتھوں روکدا اتھوں رک جاؤ. گویا کہ اللہ دے نبی دا فیصلہ یہ خدا دا فیصلہ ہے. مولانا صاحب نے فرمایا جی انہوں نے کیا سی قرآن اور حدیث وچوں اسی رفع یدین ثابت کران گے. انہوں نے قرآن تے پڑھیا ایت پڑھی ہے برکت دے طور تے، لیکن اتوں مسئلہ رفع یدین ثابت نہیں کیتا. جدو بخاری شریف کی صحیح حدیث جس کو تے احناف نے بھی تسلیم کیتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح مل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز شروع کرتے، جدو رکوع جاندے، جدو رکوع تو سر اٹھاندے رفع یدین کرتے، تے گویا کہ یہ قرآن دے عین مطابق ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے اور صحیح حدیث دے وچ. باقی مولانا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جڑی حدیث تساں دکھائی ہے یہ دعویٰ ثابت نہیں ہوتا. لفظ اذا دے نال تسی اپنے دعوے نو ثابت نہیں کر سکتے. اور اس دے نال انہوں نے بخاری شریف وچوں روایت پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تے جدو آپ کھڑے ہوندے تے اپنی نواسی بھی صحیح حدیث بخا دیو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز میں رکوع کیتا، رکوع جان لگیا، رکوع تو سر اٹھان لگیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیتا یا آپ نے منع کر دیتا ہے، تے پھر بھائی تہاڈی بات بن سکتی ہے، وگرنہ تہاڈی بات فضول ہے. اگے رہا تہاڈا یہ مسئلہ کہ جیڑی حدیث اساں پڑھی ہے یہ دے وچ ہمیشگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل دی نہیں ملتی، اور بلکہ اتوں تک دعویٰ کیتا جائے کہ اگر یہی تسی اپنی بیان کردہ دے لکھے ہوئے موقف اور دعوے کے مطابق نے تے شیخ الحدیث کا فیصلہ مینوں بھی منظور ہے، تانوں بھی منظور.
اگے کہ آیا یہ جڑی بخاری شریف کی میں حدیث پڑھی ہے یہ ہمیشہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں نبی علیہ السلام کا رفع یدین کرنا؟ میرے ہاتھ کے اندر تہاڈی کتاب امام غزالی رحمت اللہ علیہ دی نصب الرایا کے اندر صفحہ 308 کے اوتے پہلی جلد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ٹھیک ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واظب علی رفع یدیہ عند تکبیرۃ الافتتاح. اے باب قائم کر کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع کرن لگیا رفع یدین کرتے تے ہمیشہ آپ نے ایک کام کیتا. اے باب قائم کر کے اس دے تحت حدیث لیاندی بخاری شریف دی جیڑی حدیث میں پڑھی ہے ان سالم ان ابی ہے عبداللہ ابن عمر قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استفتح الصلاۃ رفع یدیہ حتی یحاذی منکبیہ واذا اراد ان یرکع بعد ما یرفع راسہ من الرکوع ولا یرفع بین السجدتین کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا کہ آپ جدو نماز شروع کر دے رفع یدین کر دے رکوع جاندے تے رفع یدین کر دے رکوع تو سر اٹھاندے تے رفع یدین کر دے. تیرے امام غزالی نے مولوی صاحب جس حدیث کے تحت نماز شروع کرن لگیا رفع یدین دی ہمیشگی دی دلیل پکڑی ہے اس حدیث کے اندر رکوع دا ذکر موجود ہے. اگر نماز نیتن لگے رفع یدین ہمیشہ ہے تے اس حدیث میں رکوع دا ذکر موجود ہے. رکوع والی رفع یدین ہمیشہ کیوں نہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بعض تے عمل کردے ہو تے بعض تے عمل کردے نہیں. اب دیکھو تساں دعوی نسب لکھیا ہوا ہے. دعوی نسب مولوی صاحب مشکل بہت پڑے گی. اہل حدیث سے پالا ہے. آئینہ دیکھیے گا ذرا دیکھ بھال کر ایسے کتاب کے اندر نصب الرایا دے صفحہ 88 پہلی جلد صفحہ 88 دے اوپر لکھا ہوا ہے میرے کول کتاب تہاڈی موجود بس ضعیف لا ينسخ القوی کہ ضعیف حدیث ہے صحیح حدیث نو کبھی حدیث نو منسوخ نہیں کر سکتی. جی لا ينسخ لا ينسخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحیح حدیث نو کبھی حدیث نو ضعیف حدیث اے منسوخ نہیں کر سکتی. جا میں دنیا دے پوری کائنات دے دوستاں نو چیلنج کراں گا اگر شاکر صاحب دے اندر بھی ضرورت ہے بھی اج میدان دے اندر یہ ثابت کر دین کہ جیڑی میں بخاری شریف دی حدیث پیش کیتی ہے اے دے مقابلے تو ایک حدیث پیش کر کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان اس حدیث تو اقوا ہوئے جدے اندر نسب کا ذکر ہوئے. کیوں تہاڈے نسب الرایا کے اندر لکھیا ہے ان من شرط الناسخ ان یکون اقوا من المنسوخ ہے کہ جیڑی ناسخ حدیث ہے نا ناسخ حدیث او منسوخ نالوں زیادہ قوی ہونی چاہیے. جیڑی حدیث اسا پڑھی ہے اگر اس نو منسوخ سمجھ دیو اے دے نالوں اقوا حدیث پڑھ کے بخاؤ مولوی صاحب تا تسی کہہ سکتے ہو کہ اے نماز رفع یدین جڑی ہے منسوخ ہو چکی ہے اور اے حدیث منسوخ ہے. اور اگر اے دے تو اقوا حدیث پیش نہ کر سکو تو پھر تانوں تسلیم کرنا پائے گا کہ تہاڈی منسوخیت والا دعویٰ غلط ہے اور یقیناً غلط ہے. اس واسطے کہ بخاری مسلم دی متفق علیہ حدیث جس کے متعلق میں دساں گا مولانا احمد رضا خان صاحب نے کی لکھیا ہے تہاڈے ذیلی نے کی لکھیا ہے تہاڈے ملا علی قاری نے کی لکھیا ہے اور تہاڈے مولانا امین صاحب جڑے کہ شیخ الحدیث تہاڈے سسر مولانا سعید صاحب دے والد محترم نے انہوں نے کی لکھیا ہے. میں دساں گا کہ بخاری مسلم دا انہاں دی نظراں دے اندر کی مقام ہے. بخاری مسلم دی حدیث میں پیش کیتی اس تو اقوا حدیث پیش کرو تے مان لیں گے کہ بخاری دی اے حدیث منسوخ ہو چکی ہے رفع یدین والی. اور اگر اس نو تسی اس تو اقوا کوئی حدیث نہ بتا سکو کہ مننا پائے گا کہ رفع یدین دی حدیث منسوخ نہیں رفع یدین دی حدیث منسوخ اور مولانا تساں فرمایا کہ میں میرے واسطے ہنی موت آ جائے جے میں صحیح حدیث نو نہ مننا. اب بخاری شریف کی حدیث صحیح نہیں اگر صحیح نہیں ہے یہ اندر دو کمزوریاں بیان کرو اور اگر یہ حدیث صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو پھر یہ منسوخ کہاں کہہ سکتے ہو کہ جے اس کو اقوا حدیث بیان کرو گے اور اگر ناسخ حدیث اقوا مل جائے اللہ دی قسم کھا کے کہنا میں تسلیم کرنے واسطے تیار لیکن مجھے پتہ ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں.
ہاں میرے ہاتھ کے اندر اخبار اصفہان، ابھی نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی حلیت الاولیاء والے بہت بڑے بزرگ انہوں کی کتاب یہ حدیث موجود ہے صفحہ 165 ان جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الظهر رفع يديه اذا كبر واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا. اگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عبداللہ بن عمر والی حدیث پیش کی تھی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ نے قبلہ حضرت صاحب کا خطاب سنا، دل پذیر تقریر سنی، اور آپ نے یہ بھی سنا جو میں نے باتیں کی، آپ نے دیکھا جواب کیسے دیے. میں نے کہا تھا کہ آپ نے برکت کے لیے قرآن کی آیت تو پڑھی، لیکن اسے یہ ثابت نہیں کیا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے آخری نماز تک رفع یدین کیا. تو مولانا صاحب نے اس کا جواب کیا دیا. ایک عورت آئی حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس تو آگے کہنے لگی تم تو کہتے ہو کہ قرآن میں موجود ہے کہ عورت بال نہیں نوچ سکتی، تو میں نے یہ جو دو گتوں کے درمیان ہے میں نے تو اس میں کہیں بھی نہیں پڑھا، تم کہتے ہو قرآن میں موجود ہے. تو انہوں نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو میرے بھائی قاضی صاحب توجہ کرو، اب آپ نے یہ مثال دے دی ہے کہ اس عورت نے جب یہ دعویٰ کیا، یہ مطالبہ کیا کہ قرآن میں مجھے نظر نہیں آیا، تو صحابی رسول نے آیت پڑھ کے سنا دی. میں بھی کہتا ہوں اسی طرح کی کوئی صحابی رسول کی بات سناؤ. آپ نے کہا ہے قرآن سے ثابت کروں گا، آپ بھی کوئی ایسی آیت پڑھ دیں جیسے کسی صحابی نے کہا ہو اس سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے آخری نماز تک رفع یدین کی. ایسے کریں نا، ایسے کریں. جس طرح آپ نے وہ عورت کی بات بتائی تو عبداللہ بن مسعود نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ کر کہا اس سے ثابت ہوتا ہے. اسی طرح کسی صحابی کا قول پڑھ کے سنائیں کہ اس نے بھی قرآن کی جو آپ نے آیت پڑھی ہے جب کسی اور آیت سے یہ ثابت کیا ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے آخری نماز تک رفع یدین کیا. اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ تو آپ نے حضرت نبی پاک علیہ السلام کی وہ بخاری شریف والی حدیث پڑھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نواسی حضرت امامہ کو اٹھا کر نماز پڑھی. تو ہم کتنی حدیثیں دکھا سکتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی پڑھی. ہم یہی تو کہتے ہیں گویا کہ در پردہ آپ نے ہماری بات کو تسلیم کر لیا. ہم کہتے ہیں یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ اذا اور کانا آ جائے تو اس سے ویشگی ثابت ہوتی ہے. یہ تو آپ نے میری بات کی تائید کر دی. ابھی ابتدائے عشق ہے ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی میں نے پہلی تقریر کی تو پہلی تقریر بھی آپ کو پڑھ نہ سکی، اس میں شور پڑ گیا. لیکن میرے بھائی توجہ کرو، میری تقریر کا ایک اثر ہوا، فوراً آپ نے بخاری شریف کو رکھ دیا، کبھی نسب الرایا کو اٹھا لیا، کبھی کسی کتاب کو اٹھا لیا، اور وہاں سے بھی وہی اسی طرح کی حدیث پڑھ دی. اور دلیل کہاں سے لی؟ باب سے. تو میرے بھائی یہ باب نبی علیہ السلام نے باندھے ہیں. آپ کا تو دعویٰ یہ ہے، ہمارا دعویٰ صحیح حدیث سے اور قرآن سے ثابت ہے. یہ نسب الرایا کا باب نبی علیہ السلام نے باندھا ہے. اور ابھی پہلی تقریر میں ابتدا میں ہی آپ جگہ جگہ آپ کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ تم سیاستہ کو نہیں پڑھتے، بخاری مسلم ترمذی کو نہیں پڑھتے. اور آج پہلی مرتبہ میرے سامنے آئے ہو جبکہ تم نے 4 مناظرے کیے، وہاں تو تمہیں بخاری کی حدیثیں نظر آتی تھی، مسلم کی حدیثیں نظر آتی تھی. آج آپ پہلی مرتبہ میرے سامنے آئے ہیں تو پہلی ٹرن کے بعد آپ نے بخاری کو رکھ دیا. بخاری کو رکھنا آپ کی اس بات کی دلیل ہے، اور نسب الرایا کو اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے نزدیک بھی بخاری شریف کی اس حدیث سے یہ ہمیشہ کی نبی علیہ السلام کی آخری نماز تک پڑھنے کا لفظ نہیں نکلتا. ماشاءاللہ یہ آپ نے در پردہ اس کو مانا، اسی لیے آپ نے رکھ دیا. ورنہ ابھی آپ نے 3 روایتیں اور بھی تو پڑھنی تھی، لیکن آپ سمجھ گئے کہ اگر میں پڑھوں تو اس میں بھی تو آخری نماز تک کا لفظ نہیں ہے، وہاں کانا اذا آ جائے گا. تو وہ ابو ماما والی نبی پاک علیہ السلام نے وہ اپنی نواسی کو اٹھایا تھا، وہ حدیث پڑھ دیں گے جواب ہو جائے گا. تو میرے بھائی ایسے نہیں. اور پھر مجھ سے مطالبہ کر دیا کہ اس سے ایک حدیث پڑھو. جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں کیا کمزوری ہے بتاؤ. بھائی میں نے کوئی فارسی میں تو نہیں کہا تھا، کوئی انگلش میں تو نہیں کہا تھا، میں نے تو صاف کہا تھا اس میں کمزوری یہ ہے اس سے آخری نماز تک کے لفظ نہیں ملتے. یہ کمزوری ہے. پھر سن لے، ویڈیو بھی ہو رہا ہے، بعد میں سنتے رہنا. میں نے کہا تھا اس میں آخری نماز کے لفظ نہیں ملتے. صرف اسی روایت میں نہیں، آپ بخاری کی اور بھی جو روایت پڑھیں گے اس میں آخری نماز کے لفظ نہیں ملتے. اور نسب الرایا میں بھی جو آپ نے پڑھا ہے اس سے آخری نماز کے لفظ ابھی تک نہیں ملے. تو میرے بھائی انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں ملیں گے. آپ کہتے ہیں اقوا حدیث پڑھے، وہ تو ایسی ہے نا، ایک آدمی کہے کہ یہ میرے سامنے کیا ہے، یہ پہلوان ہے، میرے سامنے پہلوان ہے. اب
पहलवान का मुकाबला पहलवान से किया जाता है। अब एक आदमी कहे ये पहलवान है, इसके मुकाबले में कोई और लाओ, तो मेरे भाई नहीं, फन का मुकाबला फन से हुआ करता है। जब आप ये हदीस पढ़ेंगे, बुखारी से पढ़ेंगे, मुस्लिम से पढ़ेंगे, हदीस हो सही कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आखिरी नमाज तक रफा यदैन किया है, ये लफ्ज निकालेंगे, तो अगर मैं उससे अकवा हदीस आपको पढ़कर उसकी तरदीद में ना सुनाऊं तब इतराज करें। अरे ये कैसा है कि जो चोर क्या कहते हैं कि खुद ही चोरी कर ली और खुद ही साथ बन गए। अभी तो मेरे भाई आपने हदीस पढ़ी नहीं, मुझसे मुतालबा किया, अब भी कहता हूँ, फिर भी कहूंगा, हर टर्न में कहूंगा, अभी तक मुझे वो हदीस आपकी जुबान से सुनने की तौफीक नहीं हुई कि जिसमें आपने ये बयान किया हो कि नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी नमाज तक रफा यदैन किया है। और ये बात भी सुन लो, मैं बुखारी की कैद नहीं लगाता, मुस्लिम की कैद नहीं लगाता, हदीस की सही किताब, हदीस सही हो, हदीस की किसी किताब की सियासत से पहले बात कर लें। और जो आपने कुरान से अभी तक कोई बात नहीं की, ये तो साबित ये हुआ, तुमने कहा मैंने बुखारी की सही हदीस पढ़ी है, पता ये चला आपने ऐलान तो नहीं किया, लेकिन साबित ये हो गया कि आपकी ये बात कुरान से साबित नहीं हुई। आपका ये दावा इसमें कुरान आपकी तईद नहीं करता। और दूसरा आपने कहा मैंने सही हदीस पढ़ी है, अकवा हदीस पढ़ी है। अरे बुखारी शरीफ सारी बरकत वाली है, तुम कहते हो मैं बताऊंगा कि आपके ससुर मौलाना सईद अहमद हसन ने बुखारी मुस्लिम के बारे में क्या कहा है, आपके मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने क्या कहा है। मेरे भाई वो तो हमारे बुजुर्ग हैं, अरे वो तो कहेंगे, ये तो आप तब कहेंगे जब मैं इमाम बुखारी की मुखालफत कर रहा हूँ, इमाम बुखारी की तौहीन कर रहा हूँ। हम तो कहते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब हमारे बुजुर्गों का नाम किस लिए पेश कर रहे, तो वो क्या कहते हैं, मैं तो कहता हूँ बुखारी भी सर माथे पे, मुस्लिम भी सर माथे पर, लेकिन इनसे हदीस निकालो। यूं बुखारी उठाकर वीडियो के सामने करना कमाल नहीं। मैं तो इस इंतजार में हूं कि आप बुखारी शरीफ उठाए और बुखारी शरीफ उठाकर वही लफ्ज निकालें कि नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी नमाज तक रफा यदैन किया है। इधर उधर जाने की बात नहीं, इतनी किताबें वैसे बरकत के लिए रख लो, बात तो बुखारी से खत्म हो सकती है, लेकिन हदीस ये पेश करो जो आपका दावा है। अगर दावे के मुताबिक आप बात नहीं करेंगे तो मसला उलझ जाएगा। उलझेगा भी कैसा, ना इधर वालों को समझ आएगी ना उधर वालों को समझ आएगी। और कल क़यामत के दिन हमने मरना है। अगर एक आदमी का भी अकीदा खराब हो गया, एक आदमी भी तुम्हारी इस मजहूल बहस से नाकारा हो गया, उसका रास्ता बदल गया, तो फिर क्या होगा। कल क़यामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको बुलाया किसने था, ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, कि शहर से आया, वहां तो यही पूछा जाएगा कि बता तेरी वजह से इस आदमी का अकीदा खराब क्यों हुआ। तो मैं कहता हूँ इधर उधर की बातें ना करो। आपने 4 छोड़कर 8 मुनाज़े किए हों, हमें क्या, सिर्फ एक है कि एक हदीस पढ़ दो जिसमें आखिरी नमाज के लफ्ज़ हों, लेकिन पढ़े कहां से, ना इधर उधर की बात कर। ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहगरों से गर्द नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है ना। अब सोचिए, ऐसे मसले को उलझाना नहीं चाहिए। 2 मिनट में मसला खत्म हो सकता है। अगर ना खत्म करना हो तो आपने 4 मुनाजरे कर लिए, फिर भी खत्म नहीं हुआ और फिर भी नहीं होगा। बहुत सादा सी बात कर रहा हूँ, सीधी सी बात कर रहा हूँ कि इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक हदीस पढ़ दो काजी साहब, सिर्फ एक हदीस पढ़ दो कि नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी नमाज तक रफा यदैन किया है, जैसा कि आपका दावा है, आपने दावा किया है। तो बुखारी से पढ़ दें, मुस्लिम से पढ़ दें, ये आपकी मर्जी, आपकी सवाबदीद पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन खुदा के लिए पढ़ दें और पढ़ने के बाद मुझसे मुतालबा करें कि ये मैंने हदीस पढ़ दी है, अब इससे अकवा साबित करें। मैंने पहले कहा था एक आदमी चीनी खा के मर जाए, उसको जहर देने की क्या जरूरत है। अभी आपने पेश ही नहीं की तो मैं खाम का कंपनी की मशहूरी के लिए पेश करी हूं, ऐसे नहीं। और हम बुखारी को मानते हैं, बुखारी शरीफ भी ठीक है, और मुस्लिम शरीफ भी हदीसों की किताब है। सिर्फ बुखारी मुस्लिम की बात नहीं, सिर्फ तिरमिज़ी अबू दाऊद की बात नहीं, इब्ने माजा की बात नहीं। इन किताबों का अदब क्यों करते हैं? अरे इनको कोई कागज महंगा नहीं लगा हुआ, इनकी कोई कीमत ज्यादा नहीं, सिर्फ वजह क्या है, इसमें इमामुल अंबिया के फरमान लिखे हुए हैं। असल बात यह है इनकी निस्बत इमामुल अंबिया के हुक्मों से हो गई। लेकिन मैं कहता हूँ ये इतनी बाबरकत किताबें हैं। अरे आपने इस मसले को इतना लंबा कर रखा है, जगह जगह इसी मसले पे शोर डालते हो कि मुनाजरा कर लो, मुनाजरा कर लो। हम तो आज आए बैठे हैं और कोई झगड़ा नहीं है। मुल्क पाकिस्तान को अमन की जरूरत है, हम लड़ते नहीं, बदजुबानी नहीं करते, मसले को उलझाते नहीं। खुदा के लिए, खुदा का वास्ता देकर तुमसे एक बात करते हैं कि खुदा के लिए मुनाजरा तो इतना लंबा होना ही नहीं चाहिए था, बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। सिर्फ एक हदीस पढ़ दो, मैं ये नहीं कहता 50 हदीसें पढ़ो, इतनी किताबों के हवालों से पढ़ो, सिर्फ एक किताब से हदीस पढ़ दो, आखिरी नमाज तक के लफ्ज हों, और जब लफ्ज निकल आए आखिरी
नमाज तक नबी अलैहिस्सलाम ने इन मकामात पर रफ़ा यदैन किया है, आप दिखा दें। इतने लोग गवाह हैं, आपके भी गालिबन 22-44 लोग आदमी बैठे हुए हैं, शायद ज्यादा ही हो। ये 44 आदमी गवाह हैं, वीडियो हो रहा है। अगर आप सही हदीस आखिरी नमाज तक आपने इन मकामात पे रफ़ा यदैन किया है दिखा दें, या तो ऐलान करूंगा कि वाकई आज के बाद हम भी रफ़ा यदैन करते हैं। अगर नहीं दिखा सकते, अगर मैं इसका इकरार नहीं करूंगा तो कम अज कम उससे अगवा हदीस पढ़कर आपको जवाब तो दूं। अब बताओ मैं कौन सी अगवा हदीस पढ़ूं, पहले आप तो पढ़े। अब खुद नहीं पढ़ते। और मौलाना जोशे खिताबत में होश कायम रहना चाहिए, अपने मनसब का ख्याल रखना चाहिए। आप मुद्दई हैं, अब मुद्दई को चाहिए था अपने दावे की दलील पेश करते, वो मुझसे मुतालबा करें, आप दिखाओ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैंने हजरत उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हा दे मुतल्लिक नवासी रसूल दे मुतल्लिक अर्ज़ कीता सी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर हजरत उमामा ने उठाया, नमाज पढ़ी है नबी अलैहि सलाम ने, इसके अंदर कोई शक नहीं। लेकिन इस तो अलावा नबी अलैहि सलाम दियां नमाज़ां के नबी अलैहि सलाम ने बगैर उमामा दे उठान तो आपने नमाज़ां पढ़ियां ने, ये हदीसां विचों साबित है, जिसका इनकार तुसी भी नहीं कर सकते। इसी तरह ही मेरा मुतालबा ये कि नमाज नीतन लग्या, रुकू जान लग्या, रुकू तो सिर उठान लग्या रफा यदैन करना अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे कोलों साबित है, मुत्तफकुन अलैह हदीस बुखारी मुस्लिम दी, जिसनूं तुसी भी तस्लीम कर दे हो कि यह हदीस सही है और ये मानते हो कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इस हदीस को अमल करना रफा यदैन दा ये साबित है। तुसा अपने दावे के अंदर लफज लिखे ने कि शुरू के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफा यदैन कीता है ते बाद के अंदर नबी अलैहि सलाम ने रफा यदैन मनसूख फरमा दिता है। जेड़ा मनसूख वाला मसला है साडा इख्तलाफ इहदे नाल है। तुसी कहंदे हो कि नबी अलैहि सलाम दे कोलों हमेशा दा लफज विखाओ कि नबी अलैहि सलाम ने रफा यदैन कीता है ते हमेशा कीता है। असीं ये कहने हैं कि नबी अलैहि सलाम ने एक काम कीता है और उसका तरक नसख किसी सही हदीस विचों साबित नहीं कि ओदा माना यह है कि यह काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी कीता है। बात समझण वाली है कि जेड़ा काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीता है और उसका तरक या नसख किसी सही हदीस विचों साबित ना होवे कि ओदा माना यह होता है कि यह काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कीता है। मिसाल के तौर पर मैं इत्थे पुछ सकना तुहाडे कोलों कि नमाज नीतन लग्या तुसी रफा यदैन करदे हो ना? नमाज नीतन लग्या हनफी लोग भी रफा यदैन करते हैं, असी भी करने हैं। क्या कोई सही सरी मरफू हदीस ऐसी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज शुरू करन लग्या रफा यदैन कीती है ते आपने हमेशा कीती है? ये लफज जेड़े लफज रकू वाली रफा यदैन के बारे तुसी साडे कोलों मुतालबा करते हो कि इत्थे हमेशा दा लफज विखाओ, मौलाना ये मुतालबा तुहाडा फजूल है। इस वास्ते कि जरूरी नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम दी नबी अलैहिस्सलाम दे उस अमल के नाल हमेशा दा लफज होवे ते तां ओहदा माना यह बनेगा कि यह अमल हमेशा होया। अगर उत्थे हमेशा दा नाल लफज ना होगा तो ओहदा माना यह होगा कि हमेशा अमल नहीं। तो मैं पूछना नमाज नीतन लग्या जिहड़ी नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी है ते रफा यदैन कीती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हमेशा का लफज है? वितरा में रफा यदैन करते हो उत्थे हमेशा का लफज है? और ईदैन की ज़ैद तकबीरा में रफा यदैन करते हो उत्थे हमेशा का लफज है? ये तो बड़े दूर की बात है मौलाना। ये तुसी तस्लीम करते हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में रुकू कीता है, मानते हो कि नहीं कि अल्लाह के नबी ने रुकू कीता है? और ये मानते हो कि अल्लाह के नबी ने रुकू छड्या नहीं? सारी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी इस फर्जी नमाज के अंदर रुकू कीता है। मैं पूछना लियो एक हदीस कट के भाओ जिदे विच लफज होण के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी नमाज में हमेशा रुकू कीता है, कदी छड्या नहीं। ये हमेशा का लफज, हमेशा का लफज जेड़ा रुकू वाली रफा यदैन दे बारे तुहाडा मुतालबा, मेरा मुतालबा है कि रुकू नबी अलैहिस्सलाम दा विखाओ ते नाल लफज विखाओ कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा रुकू कीता है। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज में रफा यदैन शुरू करन लग्या नमाज कीती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा कीती है। वितरा में रफा यदैन कीती है, हमेशा कीती है। नबी अलैहिस्सलाम ने जदों
زید تکبیرہ عیدین کے اندر رفع یدین کیتی تے ہمیشہ کیتی ہے جے اوتھے ہمیشہ دا لفظ بھائی کوئی نہیں اور تسی اونوں ہمیشہ دی رفع یدین سمجھدے ہو تے میں پوچھنا وا کہ رکوع والی رفع یدین دے نال جے ہمیشہ دا لفظ نہ ہوے گا تے اے دا معنی ہمیشہ دی نہیں آ دیکھو تہاڈی کتاب نسب الرایا میں نسب الرایا وچوں باب دی بات نہیں کہ لکھیا رویا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واظب علی رفع یدیہ عند تکبیرۃ الافتتاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث کی بات ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز شروع کرن لگیا ہمیشہ رفع یدین کیتی ہے یہ تحت پھر جڑی حدیث اگے لے آندی ہے نا وہ بخاری شریف کی حدیث ہے جڑی حدیث میں پڑھ کے ہن تہاڈے سامنے سنائی ہے اور اس حدیث کے اندر نماز نیتن لگیا رفع یدین دا بھی ذکر ہے اور رکوع والی رفع یدین دا بھی ذکر ہے میں پوچھیا سی کہ جس کے تحت تہاڈے مولانا بلکہ تہاڈے امام ذیلی رحمت اللہ علیہ نے رفع یدین افتتاح صلاۃ دے وقت نو ہمیشہ سمجھیا جیڑی حدیث انہاں پیش کیتی ہے اس حدیث کے اندر رکوع کا ذکر بھی موجود ہے یہ رکوع والی رفع یدین ہمیشہ کیوں نہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کہتے ہیں جی بخاری شریف نو چھڈ دیتا ہے حاشا وکلا وہ بخاری تے اہل حدیث دی جان ہے اللہ دی قسم بخاری دے اندر ہے اور بھی حدیثاں موجود ہیں میں پیش کراں گا میں بخاری نو چھڈیا نہیں میں بخاری دی حدیث ہی اس تہاڈے نسب الرایا دے وچوں پیش کر کے ثابت کیتا ہے کہ جے نماز نیتن لگیا رفع یدین ہمیشہ ہے تے رکوع والی رفع یدین بھی ہمیشہ بخاری شریف نو میں چھڈیا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ رب اللہ دی یحیی و یمیت میرا اللہ ہوے جڑا زندہ بھی کردا تے ماردا بھی ہے تے نمرود نے کی کیا سی انا احیی و امیت میں زندہ بھی کرنا تے میں مارنا بھی ہاں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کیا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پہلی دلیل واپس لے لی سی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تسلیم کر لیا سی کہ اے زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے میں اپنے الفاظ واپس نہیں لیا نہ بخاری شریف نو چھڈیا میں بخاری شریف دی حدیث پڑھ کے اپنے عقیدے نو ظاہر کر کے نسب الرایا دا حوالہ دے کے یہ دے اندر بھی بخاری شریف کا حوالہ موجود ہے اور اسی حدیث نو سامنے رکھ کے میں ثابت کیتا ہے کہ نماز نیتن لگیا بھی رفع یدین ہمیشہ رکوع جان لگیا بھی ہمیشہ رکوع تو سر اٹھان لگیا بھی ہمیشہ اور مولانا اگر جرت ہے تو سا لکھیا ہے کہ اے رفع یدین منسوخ ہو گئی سی اور دیکھنا ہے منسوخ کہندے کنوں نے اور منسوخ اس حدیث نو کیا جاندا ہے اور جس کی ناسخ حدیث او دے نالوں کبھی آ جائے اس واسطے تہاڈے تے تہاڈی ذمہ داری بنتی ہے کہ تسی ایسی حدیث پڑھو جیڑی بخاری دی اس حدیث نالوں مسلم دی اس حدیث نالوں ابو داؤد ترمذی دی اس حدیث نالوں جیڑی میں حدیث پڑھی ہے اے دے نالوں اقوا ہوے اگر اقوا ثابت کر دیو گے حدیث بخا دیو گے اسی سمجھ دا گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور رفع یدین منسوخ ہو گئی ہے اور اگر تسی اس کو اقوا حدیث نہ بخا سکو تے اے دا معنی اے ہوے گا کہ اللہ دے نبی نے کام کیتا تے ہمیشہ کیتا ہے منسوخ نہیں منسوخ دے واسطے ضروری ہے منسوخ دے واسطے ضروری ہے کہ اقوا حدیث پیش کی جائے دے مقابلے تے تسی اقوا حدیث اجے تک پڑھی کوئی نہیں تے منسوخ کری ہوندی ہو اور نالے کی ہوندی ہو کہ جی ایتھے ہمیشہ دا لفظ بخاؤ میں پوچھنا نماز نیتن لگیا رفع یدین کر دیو تے ہمیشہ دا لفظ ہے تے جے اوتھے لفظ ہمیشہ دا نہیں تے ہمیشہ دی رفع یدین سمجھدے ہو تے میں کہنا ایتھے اعتراض کیوں نماز نیتن لگیا رفع یدین کر دیو اوتھے ہمیشہ دا لفظ دکھاؤ وطراں وچ رفع یدین کرتے ہو اوتھے ہمیشہ دا لفظ دکھاؤ یہ گل کہہ کے جان نہیں چھٹی کہ جی وطراں دی بات نہیں ہو رہی یا عیدین دی ساتھ عیدین دی ذات تکبیراں دی بات نہیں ہو رہی مولانا نماز وچ رفع یدین تے ہے نا اوتھے اور ہمیشہ سمجھدے ہو اس واسطے ساڈا مطالبہ جائز ہے کہ جی اوتھے رفع یدین دا لفظ آ گیا اور تسی عمل کرتے ہو نہ ہمیشہ دا لفظ کوئی نہیں تے اپنی باری ہمیشہ دا لفظ نہ کوئی نہ ہوئے تے سنت دا دائمی سمجھی جاؤ تے ساڈی باری آ کے تے ہمیشہ دا لفظ بخاؤ ہمیشہ کا لفظ پیش کرو اس بات ہے اگر کوئی اصول پیش کرنا ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے سب جانتا ہوں میں مجھے غافل نہ جانیے ہر ایک بات تمہاری میری نظر میں ہے آپ دیکھو میں نے ذکر اخبار اصبہان کی بات کی تھی اس کے اندر حدیث موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الظہر رفع یدیہ اذا کبر واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی جب آپ نے ظہر کی نماز پڑھی آپ نے رفع یدین کیتا جب آپ نے تکبیر کہی اور جس نے رکوع کیتا وہ بھی رفع یدین کیتا اور جب رکوع سے اٹھایا تو وہ بھی رفع یدین کیتا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد
حضرت جابر بیان کر رہے ہیں میں نبی علیہ السلام نو ویکھیا رہے تو کدوں ویکھیا ماضی وچ ویکھیا رہے تو میں نے ماضی وچ ویکھیا حضرت جابر فرماندے نے پہ نبی علیہ السلام نو کہ آپ نماز ظہر دی پڑھدے نے شروع کیتی طرف اجدین کیتی رکوع کیتا طرف اجدین کیتی رکوع تو صرف اٹھایا طرف اجدین کیتی اس واسطے دوستو اے حدیث اللہ دے نبی دا عمل ہے اس تے عمل کرو اگر ہمیشہ دا لفظ اے دیکھنا ہے تے پھر نال دکھانا بھی پڑے گا بخاری شریف کی حدیث اور اند نہیں بخاری چھڑ دیا دیکھو حدیث حدثنا یاش بن الولید قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبد الله النافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و حاضرین حضرات آپ نے قاضی صاحب کی تقریریں سنی اس وقت سے لے کر اب تک آپ ہی فیصلہ کر لیں آپ سن لیں کسی کا کتاب میں آپ کو قاضی صاحب کی کسی بات سے نماز ہمیشہ نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے پڑھی ہے اس کا لفظ ملا ہے حدیث پڑھ کے سنائیے. کبھی کہتے ہیں نمرود کا مناظرہ ہوا ابراہیم علیہ السلام سے تو انہوں نے کہا کہ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. ارے قاضی صاحب یہ جو نمرود کا مناظرہ ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ کبھی پھر جمعے کے خطبے میں سنا دینا اور کبھی کچھ کہتے ہو قاضی صاحب یہ بات نہیں. اور یہ جو کہتے ہو وطروں کی رکعتیں وطروں میں تکبیریں کہتے ہو عید میں تکبیریں کہتے ہو میں کہتا ہوں اس مسئلہ پہ دستخط کر دو کہ ہم اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکتے ان مسئلے پہ بات کر لیں. پہلے جو مسئلہ چلا ہے کہ رکوع جاتے آتے جو آپ نے مقامات لکھ کر دیے ہیں پہلے ان کی بات طے کر لو پھر کہتے ہو جی وطروں کی بات کر لو عید کی نماز کی بات کر لو فلاں کی بات کر لو. میں کہتا ہوں آج نہ تو ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کی بات کرنے کے لیے جہاں جمع ہوئے ہیں اور نہ یہاں وطروں کی بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں نہ عید کی تکبیروں کے لیے جمع ہوئے ہیں. آج تو اس بات پہ جمع ہوئے ہیں جس بات پہ آپ کو بڑا فخر ہے. جگہ جگہ آپ چیلنج کرتے رہتے ہیں پیغام بھیجتے ہیں لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو ہمارے فلاں مولوی سے میرا مناظرہ کروا دو. قاضی صاحب آپ کبھی کسی کا نام لیتے ہیں میرا مناظرہ کروا دو میرا مناظرہ کروا دو یا کیا کرتے مناظرہ کروا دو لیکن بات سننے کی یہ ہے کہ کبھی کہتے ہو ایک اقوا حدیث پڑھو پھر میں نے بخاری کو نہیں چھوڑا اگلی روایت پڑھ دی. میں نے تو پہلے کہا تھا 3 اور پڑھ لو بخاری سے 4 روایتیں پڑھ لو لیکن اس سے آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ نماز کے ساتھ رفع یدین کیا. اور بات یہ ہے تو یار کیا کرتے ہو بہت ہے اب توجہ کیجئے کہتے ہیں کہ آپ دکھائیں. ارے ابھی جب ہم مدعی بنیں گے نا جب ہم اس بات میں مدعی بنیں گے عید کی تکبیروں میں مدعی بنیں گے وطروں کی بات میں مدعی بنیں گے تو لائنیں لگا دیں گے حدیثوں کی. آج مدعی آپ ہیں آج مدعی آپ ہیں اور مسئلہ عید کی تکبیروں کا نہیں مسئلہ وطروں کا نہیں. آج تو بات یہ چلی ہے تم نے کہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے آخری نماز تک رفع یدین کیا دائمی سنت ہے یہ ثابت ہے آپ کا یہ دعویٰ ہے. آپ مدعی ہیں خدا کے لیے البینۃ علی المدعی یہ صرف تقریروں میں سنانے کے لیے ہے کہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیثیں بابرکت ہیں لیکن عمل کرنا ہے اس پر کیوں نہیں کرتے. اور قابل توجہ بات سنیے توجہ کیجئے اور سوچنے کی بات یہ ہے لوگ کہتے ہیں ادھر کی بات کرتے ہیں ادھر کی کرتے ہیں کہتے ہیں جی میں نے بخاری شریف کی حدیث ہی نصب الرایا سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. تو میرے بھائی سوچئے اگر بخاری شریف سے آپ کو آخری نماز تک کے لفظ مل جاتے تو تمہیں بخاری چھوڑ کر نصب الرایا اٹھانے کی ضرورت پڑتی. ایک دوسرا اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج تک یہ ہمیں مشرک کہتے رہے تم حنفی ہو اور مقلد ہو مشرک ہو لیکن اللہ کا شکر ہے آج امام ذیلی رحمت اللہ علیہ کہہ دیا جو رحمت اللہ علیہ ہو وہ بے ایمان نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے کن لفظوں سے شکر ادا کروں اللہ کا کہ آج مناظرہ ہونا تھا میرے امام ذیلی کو بھی ان لوگوں نے رحمت اللہ علیہ کہنا تھا جو حنفیوں کو مشرک اور کافر پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں فتوے لگاتے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے قاضی صاحب آپ نے کہا کہ ہمیں ایک حدیث سنا دو. ارے خدا کے لیے تم تو سنا دو بخاری کی پہلی بھی روایت پڑھی دوسری بھی پڑھی مدا ما مدا جو پہلے گزری ویسے یہ گزر جائے گی. اس سے آپ کا مسئلہ ثابت نہیں ہوگا. اور آپ نے پھر نصب الرایا اٹھا لی پھر پتہ نہیں کون سی کتاب اٹھا لی اس میں سے بھی اسی طرح کی روایت پڑھتے ہیں. کبھی کہتے ہیں باب مقرر کیا ہوا ہے. ارے باب سے ثابت کرنے کے لیے اور مجھے کہتے ہو تحریر میں کیا لکھا ہے کیا تحریر میں یہ لکھا ہے کہ باب سے استدلال کریں گے
वहां तो सही हदीस लिखा हुआ है, सही हदीस से इस्तेमाल करें, कुरान से तो आपकी बात नहीं बनी, अब बुखारी के दर पे हाजिर हो जाओ, अब बुखारी से भी बात नहीं बनती तो नस्बर राया के पास आ जाओ। लेकिन आप जितने मर्जी मुहद्दिसीन के पास चले जाएं, किसी मुहद्दिस ने आपको इस मसले में पनाह नहीं देनी कि आओ मैं तुम्हें सही हदीस देता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी नमाज तक रफा यदैन किया। अभी कुछ बातें मैं आखिर के लिए छोड़ रहा था, आखिरी बातों में करूंगा कि तुम हदीस पेश करो। अभी तो तुम अगर नस्बर राया पढ़ सकते हो तो मैं मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, अगर मैं खुद मुद्दई होता तो मैं मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की पहली जिल्द सफा 237 से तुम्हारे सही हदीस पढ़कर सुना देता कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत असवद फरमाते हैं कि मैंने हजरत उमर के साथ नमाज पढ़ी, वो सिर्फ पहली रकात में सिर्फ शुरू में रफा यदैन करते थे, फिर नहीं करते थे। मैं तुम्हें हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का अमल तिरमिज़ी नसाई से पढ़ के सुनाता, हदीस की दीगर किताबों से सही पढ़ के सुनाता, लेकिन खुदारा पढ़ता कब पढ़ूंगा? मैं तो इस इंतजार में हूं कि तुम पहले पढ़ो ताकि मैं तदबीर में पढ़ूं। अरे मैं तो तुम्हें इसी बात के लिए, मैं तो तुम्हें अब्दुल्ला बिन मसूद का ही नहीं हजरत बर्रा की मरफू हदीस भी सुनानी थी कि वो कहते हैं मैंने नबी अलैहिस्सलाम को देखा, वो भी हदीस आपको सुनानी थी मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा से जो इमाम मुस्लिम का भी उस्ताद है। लेकिन बात सोचने की ये है, मैं तो इस इंतजार में हूँ काजी साहब कोई हदीस पढ़े तो फिर मैं उनके सामने हदीस पढ़ूं। और अभी मेरा एक बात तुम्हारे ऊपर कर्जा है, वो आखिर में करनी है। मैं सहाबा के नाम लूंगा कि इन सहाबा ने रफा यदैन नहीं किया, तुमने कहा है जो इन मौकों पे रफा यदैन नहीं करता वो गुनाहगार है, तो मैं जिस अभी मुतालबा करना है अभी नहीं करता, आखिर में करूंगा। शुरू में तो तमाम करते थे, आप नहीं दिखा सकते कि फलां साहबी नहीं करते थे, लेकिन ये मैं मुतालबा करूंगा कि जिन सहाबा ने नहीं किया मैं हवाले पढ़ूंगा मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा से, मुस्नद हुमैदी से भी मरफू हदीस पढ़ के सुनाऊंगा, मुस्नद अबी अवाना से भी, उसकी दूसरी जिल्द सफा 90 से हजरत सालम से अब्दुल्ला बिन हजरत अब्दुल्ला उनके बाप की रिवायत पढ़ के सुनाऊंगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने पहले शुरू में रफा यदैन किया फिर नहीं किया। लेकिन ये तमाम बातें अभी नहीं सुनाता, जब आप कोई ऐसी हदीस दिखाएंगे उसके बाद पढ़ूंगा और पूछूंगा जिन सहाबा ने ये रुकू जाते आते और तीसरी रकात में रफा यदैन नहीं किया, क्या तुम उनको गुनाहगार कहते हो? अभी तो ये सवाल बाकी है, लेकिन अभी नहीं करता। मैं कहता हूँ मसला उलझ ना जाए, जिस तरह तुम उलझाने की कोशिश करते हो, मैं उलझाने की कोशिश नहीं करता, मैं तो टू दी पॉइंट बात करने का आदी हूँ। मैं तो कहता हूँ ये बातें आप पर कर्ज हैं, लेकिन अभी नहीं मांगता, आखिर में मांगूंगा। पहले खुदा के लिए अभी तो इतनी बात है, कोई एक हदीस पढ़ दो, मैं आपसे फिर मुतालबा करता हूँ, एक हदीस पढ़ दो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आखिरी नमाज तक रफा यदैन किया है। बार बार उन्हीं हदीसों को पढ़कर, जब पहली आप बार बार उन्हीं हदीसों को पढ़ रहे हो जी इनसे रफा यदैन आखिरी नमाज तक साबित हो गया, अगर साबित होता तो उन 4 मुनाजरों में हो जाता, जब वहां नहीं हुआ तो मेरे सामने कहाँ हो? जब वहां साबित नहीं हुआ तो मेरे सामने कहाँ होगा? तो काजी साहब ये बातें हैं सब इधर उधर जाने की, खुदा के लिए ये लोग तो इस इंतजार में हैं, आप जो दावा करके खड़े हुए थे उस दावा की तरफ आए और सही हदीस जैसा कि आप दावा करते हैं कि हमारा दावा कुरान से भी साबित है, सही हदीस से भी साबित है, वीडियो मौजूद है, ये 44 आदमी गवाह हैं, अभी तक कुरान से तो आपका दावा नहीं मिला। दूसरा नंबर था हदीस का, अभी तक हदीस से भी आपने ये दावा साबित नहीं किया। अरे वैसे आदमी कहता रहे साबित हो गया, साबित हो गया, इससे बात नहीं बनती, बात तो दलाइल से बनती। ये शोर डालने से या उलझन डालने से बात नहीं बनती। अभी काजी साहब मैं तो अभी इस इंतजार में हूँ कि एक हदीस पढ़ दो, चलो मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा से पढ़ दो, चलो बुखारी आपका साथ नहीं देता ना दे, चलो बुखारी को हम भी मानते हैं, चलो उसने इस मामले में तुम्हारी रैत नहीं की तो किसी और मुहद्दिस से बात कर लो, हदीस सही हो दिखा आप दो। मैंने पहले भी कहा था जो मर्द होता है बात एक मर्तबा करता है, मैंने इब्तिदा में कहा था आखिरी नमाज तक नबी अलैहिस्सलाम ने रफा यदैन किया है, तुम दिखा दो हदीस सही हो तो खुदा के लिए दिखाना तुम्हारा काम है, या तो फिर मुतालबा करना उससे अकवा हदीस पेश न करूं, या तो फिर रफा यदैन करने का ऐलान करूं, या अकवा हदीस पेश करूंगा। लेकिन खुदा के लिए जब आप पेश ही नहीं करते, आप बार बार उन्हीं हदीसों को पढ़ते हो, अरे अगर उन्हीं हदीसों को पढ़ते रहोगे तो ये तुम्हारा मुद्दा साबित नहीं होगा। अगर दावा साबित करना है तो ऐसी हदीस पढ़ो जैसा दावा किया है। फिर कभी तुम नस्ब और राया के बाब से इस्तेलाल करते हो, इस्तेलाल क्या क्यास करते हो, तो मेरे भाई पहला दर्जा है कुरान का,
दूसरा दर्जा है हदीस का, तीसरा दर्जा है इजमा का, चौथा दर्जा जाके कियास का आता है जिसको आप मानते नहीं। लेकिन जब बुखारी ने आपका साथ ना दिया तो मुस्लिम ने साथ ना दिया, तिरमिज़ी ने साथ ना दिया, नसाई ने साथ ना दिया, सियासत्ता ने साथ ना दिया, मुसन्नफ अबी शैबा ने साथ ना दिया। जब किसी ने साथ ना दिया तो फिर कहते हैं तुम्हारी हनफियों की ज़ैली रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़ रहा हूँ। अरे ज़ैली रहमतुल्लाह अलैह कहना ये आपको इसका फायदा होगा, लेकिन सोचिए ऐसे वो मसला तो इमाम ज़ैली ने भी आपको नहीं बताया। नस्ब और राया की बात नहीं, मजमा ज़ुवैद की बात नहीं, मुसन्नफ अबी शैबा की बात नहीं, हदीस की और बातों की बात नहीं, और फिर मुझसे मुतालबा करते हो तुम नसक साबित करो। भाई मैं पहले बात कर चुका हूँ, पहले तुम तो दिखाओ। अरे दिखाते नहीं और खाम का इस मसले को उलझाया हुआ है, जगह जगह चैलेंज करते रहते हो। मुझे पता चलता है जी काजी साहब का चैलेंज है, आज मैं सामने आके खड़ा हूँ काजी साहब का चैलेंज सुनने के लिए, काजी साहब के दलाल सुनने के लिए। लेकिन काजी साहब कभी इधर की बात करे, अब मिर्ज़ाई तुम्हारे पास आ जाए, मिर्ज़ाई आके कहे भी तुम हयात ईसा अलैहिस्सलाम साबित करो, और तुम कहो कि तुम और बातें सुनाते रहो, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, ईसा अलैहिस्सलाम की ये शान थी, तो मेरे भाई ये मुतालबा उसका पूरा नहीं हुआ। क्या तुम कहोगे जवाब हो गया? इसी तरह मेरे भाई ऐसे बात नहीं बनती, खुदा के लिए काजी साहब जान रब को देनी है। मोहतरम साहब, आपके मुनाज़र ने बार बार ये मुतालबा किया है कि हमें सही हदीस से हमेशा का लफ्ज़ पूछना। आपने लिख कर दिया है, इसलिए आप हमेशा का लफ्ज़ लिखें। याद है आपको याद है ये लफ्ज़ उनके याद है आपके मुनाज़र ने बार बार ये कहा है कि आपने ये दावा लिख कर दिया है। सुनिए, ख्याल रखिए, मेरी तरफ देखो। आपके मुनाज़र ने ये बार बार कहा है कि आपने लिख कर दिया है, हम हमेशा के लिए हमेशा का लफ्ज़ साबित करेंगे। ये नहीं कहा, क्या कहा है? एक क्या कहा? ठीक है, मैं आपको हक देता हूँ। क्या कहा? एक मिनट, क्या कहा है? फरमाएं, आप बुजुर्ग हैं मेरे। क्या कहा? ठीक है, मैं उनको हक देता हूँ, आप मना करते हैं, कैसी जी बात है? आपके मुनाज़र ने बार बार मुतालबा किया है कि आपने लिख कर दिया है, हमेशा का लफ्ज़ क्यों नहीं दिखा किया है? ठीक है या नहीं? मतलब किधर देखते हैं आप? मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, आप किधर देखते हैं? आपके मुनाज़र ने ये बार बार इल्जाम लगाया है कि आपने लिख कर दिया है, इसलिए आप हमेशा का लफ्ज़ दिखाएं। कहा है या नहीं कहा? मोहतरम, सादी सी बात है, कहा है। हाँ, आप मेरी बात सुनें। क्या कहा? उन्होंने ये कहा है कि आपने जब लिख कर दिया है कि हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा रफ़ाई दैन किया, हम हदीस से दिखाते हैं, तो हमेशा का लफ्ज़ क्यों नहीं दिखाते? और इनका हमेशा की सुन्नत है जी, गैर मंसूख है, गैर मंसूख हुई तो हमेशा होगा। अच्छा जी, इसलिए कि ये मनसूख नहीं हुई। काजी साहब ने ये साबित करना है कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी रफ़ाई दैन तर्क नहीं किया, तो जो तर्क न किया हमेशा हो जाएगा। और तर्क नहीं किया हमेशा हो जाएगा। ये समझने की बात है, ये समझने की बात है, जो तर्क नहीं किया वो हमेशा हो जाएगा। तो सदर आपने है ना कुछ उन्हें सही लफ्ज़ कहा अहल हदीस की तरफ, बिल्कुल ठीक, अदल इंसाफ की बात जड़ी दुरुस्त। अहल हदीस की तरफ से दावा, हमारा दावा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू करते वक्त, रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त और 2 रकात पढ़कर तीसरी रकत के लिए उठते वक्त रफ़ा यदैन किया करते थे, जिसका तर्क या नस्ख किसी सही हदीस से साबित नहीं। तवज्जो मेरी तरफ, सारा आपने जवाब देना है। ये टाइम आपका, ये टाइम किसी दूसरे का खत्म नहीं होता। ये टाइम, ये गोया दावे में हमेशा का लफ्ज़ ही उन्होंने नहीं लिखा, उनको इसलिए मजबूर क्यों किया जाता है? दूसरी बात ये है, एक मिनट बिठाए क्यों? दूसरी बात, मोहतरम मेरी तरफ ख्याल कीजिएगा। मोहतरम तवज्जो पर
آپ تے مناظر بار بار بات کہیے کہ الٹا سارے کو مطالبہ کر دیتا ہے کہ تھی نسب کا لفظ بکھاؤ. اگے دیکھتا ہے ہمارا یعنی دعویٰ علماء بریلوی کی طرف سے ہمارا دعویٰ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رفع یدین نماز کے اندر کیا تھا. اور سنو دے صحیح سرکار دیکھو کیسا عجیب دعویٰ ہے. ٹائم بھی نوٹ کرو جی, بڑی خوشی نہ نوٹ کرو, ضرور نوٹ کرو. نہ کرو ٹائم نہ کرو. بات غلط ہوئی, یہ بات میری غلط ہے. صاحب صدر موجود, میں صدر ہونے کا حق ادا کروں, اس واسطے صاحب صدر نال میری گفتگو ہے, نہیں. آپ اپنے مناظر کو بٹھا کر آپ شروع کرتے ہیں. محترم آپ ہر چرن میں جھوٹ بولیں کہ آپ نے یہ لفظ کر دیا اور اس میں لفظ ہے نہیں. یہ تو وہ کہنا جھوٹ بولے آپ. میں آپ کے صدر سے بات کر رہا ہوں, آپ سے تو بات ہی نہیں کرتا. محترم آپ سے تو بات ہی نہیں کرتا. میں خوشی سے کہتا ہوں اگر آپ کے مناظر نہیں بولتے آپ ان کی بات میں آپ سے محترم ادب سے عزت سے محترم احترام چلوی صاحب محترم احترام صدر بات ایک منٹ بات کرنا چاہیے حضرات اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال بخاری شریف دیاں 3 حدیثاں پیش کیتیاں اور تائید دے اندر امام زیلی رحمت اللہ علیہ دی کتاب نصب الرایا دا حوالہ دے کے ثابت کیتا, انہوں نے بھی بخاری شریف دی حدیث لکھ کے اے ثابت کیتا کہ نماز نیتن لگیا, رکوع جان لگیا, رکوع تو سر اٹھان لگیا, رفع یدین ہمیشہ ہے. مولانا صاحب نے بار بار مطالبہ کیتا ہے کہ تسی حدیث دے نال ہمیشہ دا لفظ بخاؤ تا اے دائمی سنت ہوے گی. میں یہ عرض کیتا ہے کہ جیڑا کام اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے رسول دی بات ہے, اس دا ترک یا نسب صحیح حدیث میں جو ثابت نہ ہوئے کہ او دا معنی اے ہوتا ہے کہ اے کام اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیتا ہے. مثال کے طور پہ میں پھر انہوں کو پوچھا بھی ہے, مولوی صاحب نے ادھر توجہ نہیں کی کہ نماز وچ نبی علیہ السلام نے رکوع کیتا ہے. ساڈا سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے رکوع ہمیشہ کیتا ہے نماز وچ, آپ نے رکوع چھڈیا نہیں. لیکن کیا مولوی صاحب کوئی حدیث مخا سکتے ہیں صحیح سری مرفوع غیر مجروح کہ نبی علیہ السلام نے نماز کے اندر ہمیشہ رکوع کیتا ہے؟ اتنے ہمیشہ کا لفظ مخا سکتے ہیں؟ ہن نماز نیتن لگیا رفع یدین کرتے ہیں مولوی صاحب تے اینو ہمیشہ دی رفع یدین سمجھتے ہیں, ہمیشہ دی سنت سمجھتے ہیں. میں پوچھنا ایتھے لفظ ہمیشہ دا ہے, وطراں وچ رفع یدین کرتے ہو اوتھے ہمیشہ دا لفظ ہے, عیدین دی زائد تکبیراں وچ رفع یدین کرتے ہو جویں تہاڈے ہدایت دے اندر جال حق دے اندر بھی لکھیا ہے, کیا اوتھے ہمیشہ دا لفظ ہے؟ اگر اوتھے ہمیشہ دا لفظ نہیں تے تسی اینو سنت بھی سمجھ دیو تے دائمی سنت سمجھ دیو بلکہ عمل بھی کرتے ہو, پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوتھے ہمیشہ دا لفظ کوئی نہیں تے سنت دائمی سمجھی جاتے ہو, تے جے ایتھے ہمیشہ دا لفظ نہیں تے اے سنت ہمیشہ دی کیوں نہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ عمل اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا آپ نے کیتا ہے صحیح حدیث وچوں ثابت ہو جائے اور اس کا ترک یا نسخ دوسری کسی اقوا حدیث وچوں نہ ملے کہ پھر او دا معنی اے ہوندا ہے کہ اے کام اللہ دے نبی نے ہمیشہ کیتا ہے. مولوی صاحب ذرا سوچو, میرے دل کو دیکھ کر, میری وفا کو دیکھ کر, بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر بخاری شریف دی حدیث پیش کیتی ہے جس کا وچوں میں ثابت کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام دا اے عمل ہمیشہ ہے.
تے لو اور مزید پوچھنا چاہتے ہو تو میں دلائل کے نال انشاءاللہ مزید تہاڈی تسلی کر دیا. مولوی صاحب نے ایک گل بڑی عجیب جی کی ہے کہ اگر میں دلیل پیش کرنی ہوتی تو میں برا جی پیش کرتا. پتہ نہیں مولانا صاحب نو کہ برا ہے یا بلکہ برا ہے. مولوی صاحب کو صحابی کا نام نہیں صحیح ہوتا. اور اس کے نال پھر مولوی صاحب نے کیا کہ میں حضرت عمر کی حدیث پیش کرتا, میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث پیش کرتا. مولوی صاحب جرت ہے, پیش کرو حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کی, پیش کرو حضرت برا بن عازب کی. میں تمہوں کوفے تک پہنچا کے نہ چھڈیا تے یہ حدیث جڑی ہے اگر تسی ثابت کر دیو حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث, حضرت برا بن عازب کی حدیث, حضرت عمر والی حدیث کہ بخاری شریف نالوں اقوی ہے, اللہ کی قسم میں ہن ہی رفائی دین چھڑ دیاں گا کہ جے او حدیث عبداللہ بن مسعود والی, حضرت برا بن عازب والی اور جابر بن سمرہ والی اور دوسری مجرور روایتاں جے پیش کرو گے بخاری شریف کے مقابلے تے پھر انہوں بخاری نالوں اقوی ثابت کرنا پوے گا. اور اقوی ثابت اگر نہ کرو گے کہ رفع یدین نو منسوخ نہیں کہنا پوے گا. اور منسوخ تا ہوے گی کہ اگر وہ اقوی ہون گیاں تے. اور میرا عقیدہ ہے, باقی میری للکار ہے, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. آؤ تمہیں بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے. دیکھو ہمیشہ کا مطالبہ کرنے والے ہو, میرے کو اوسط ہے اور یہ اوسط حدیث کی کتاب اس کے اندر لکھا جائے ابن جریج وآخر پڑھ لیجیے سند تاج پتہ کرتے ہیں. وحدثنا ابو حاتم الرازی قال حدثنا سلمة بن شبيب قال سمعت عبد الرزاق يقول اخذ اهل مكة طرف اليدين في الصلاة في الافتتاح والركوع ورفع الراس من الركوع عن ابن جريج واخذه ابن جريج عن عطاء واخذه عطاء عن ابن الزبير واخذه ابن الزبير عن ابي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم کہ مکے دے اندر لوگ رفع یدین کرتے ہیں, نماز شروع کرن لگیا, رکوع جان لگیا, رکوع تو سر اٹھان لگیا. مکے دے لوگ رفع یدین کرتے ہیں. انہوں نے رفع یدین کتوں لئی؟ حضرت ابن جریج کو لئی. ابن جریج نے رفع یدین والی نماز کدے کو لئی؟ حضرت عطاء ابن ابی رباح کو لئی. عطاء ابن ابی رباح کون نے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد, جنہاں دے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مار ہے تو افضل من عطاء ابن ابی رباح. اور میں نے بڑے بڑے چنگے بندے دیکھے نے پر عطاء ابن ابی رباح نال کوئی افضل بندہ نہیں دیکھا. وہ عطاء ابن ابی رباح امام ابو حنیفہ دے استاد رفع یدین کرتے ہیں. عطاء ابن ابی رباح نے اے رفع یدین والی نماز کدے کولوں لئی؟ فرمایا عبداللہ بن زبیر کولوں. کون عبداللہ بن زبیر؟ میرے نبی دی سالی, حضرت اسبا دا بیٹا, حضرت ابو بکر صدیق دا نواسا, پیغمبر دا صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر کو اے رفع یدین کرتے ہیں. ابن جریج نے اے عطاء کولوں لئی. عطاء نے رفع یدین والی نماز حضرت عبداللہ بن زبیر کولوں لئی. عبداللہ بن زبیر نے رفع یدین والی نماز کدے کولوں لئی؟ ابی بکر صدیق اپنے نانے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں لئی. اور ابو بکر صدیق نے کدے کولوں لئی؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر نے کدے کولوں نماز رفع یدین والی لئی ہے؟ نبی پاک کولوں. ابو بکر صدیق کون ہے؟ میرے نبی دا حضرت دا ساتھی, سفر دا ساتھی, قبر دا ساتھی, مزار دا ساتھی, جنت دا ساتھی, حوض دا ساتھی. اور میرے ابو بکر نے آخری نماز تک میرے نبی نے نال پڑھی ہے. اگر میرے نبی نے رفع یدین چھڈ دتی ہوندی, ابو بکر صدیق چھڈ دیندے, ابو بکر صدیق نے رفع یدین چھڈی ہوندی, عبداللہ بن زبیر نہ کرتے, عبداللہ بن زبیر نے رفع یدین چھڈی ہوندی, عطاء ابن ابی رباح نہ کرتے, عطاء ابن ابی رباح نے رفع یدین چھڈی ہوندی, حضرت ابن جریج نہ کرتے, ابن جریج نے رفع یدین چھڈی ہوندی, مکے والے نہ کرتے. اور مکے والے اج بھی رفع یدین کرتے ہیں, جہاں کہ اس بات سے دلالت کرتا ہے کہ اے نبی پاک دی سنت ہمیشہ دی. نبی پاک دی سنت ہمیشہ دی ہے. آؤ اس کے نال میرے کو بہتی شریف ہے اور اس کی دوسری جلد صفحہ 73 اس کے اندر لکھیا ہوا جے اللہ اکبر اللہ اکبر. محمد بن اسماعیل سلمی وہ فرماتے ہیں میں نے ابھی نماز کے مگر نماز پڑھی جڑا کہ محمد بن فضل ہے وہ رفع یدین کرتے سن. کدوں نماز نیچے لگیا, رکوع جان لگیا اور رکوع تو سر اٹھان لگیا. فسألتہ عن ذالک, میں نے رفع یدین کے بارے پوچھیا حضرت محمد بن فضل دے کولوں صلیتو تسی رفع یدین کیوں کر دیو؟ اور فرماندے نے صلیتو خلف حماد بن زید, میں نے حماد بن زید دے مگر نماز پڑھی. فرفع یدیہ اذا حین افتتح الصلاۃ وحین رکع وحین رفع راسہ من الرکوع, کہ وہ نماز شروع کرنے لگے بھی رفع یدین کر دے, رکوع جان لگے بھی رفع یدین کر دے, رکوع تو سر اٹھان لگے بھی رفع یدین کر دے. فسألتہ عن ذالک, میں انہاں کولوں پوچھیا او تسی رفع یدین کیوں کر دیو؟ اور فرماندے نے صلیتو خلف ایوب السختیانی, میں ایوب سختیانی دے مگر نماز پڑھی. فکان یرفع
وجديه اذا افتتح الصلاه واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع کہ حضرت ایوب سختیانی نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو سر اٹھان لگے رفع جان کرتے سن فسالته میں انہاں کو پوچھیا تسی رفع جان کیوں کر دیو فقال رأيت عطاء ابن ابي رباح او کہندے نے میں عطاء ابن ابي رباح نے مگر نماز پڑھی سی عطاء ابن ابي رباح نماز نیتن لگیا رکوع جان لگے رکوع تو سر اٹھان لگے رفع جان کرتے سن او کہندے نے میں انہاں کو پوچھیا او کہندے نے عطاء ابن ابي رباح فقال صليت خلف عبد الله بن الزبير اور میں نے عبداللہ بن زبیر کو نماز پڑھی عبداللہ بن زبیر نماز شروع کرنے لگیا رکوع تو سر اٹھان لگیا اور رکوع جان لگیا رفع جان کرتے سن حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں صلیت خلف ابی بکر میں نے اپنے نانا پاک ابو بکر صدیق سے مگر نماز پڑھی وکان یرفع یدیہ حین ابتدأ الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع راسه من الرکوع میرے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو سر اٹھان لگے رفع جان کرتے سن اور ابو بکر صدیق کی فرماندے نے صلیت خلف رسول اللہ مولانا کہندے ہو کہ ہمیشہ دی بات کرو حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں صلیت خلف رسول اللہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مگر نماز پڑھی فقال یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسه من الرکوع نبی علیہ السلام نے نماز نیتن لگے رفع جان کی تھی رکوع جان لگے رفع جان کی تھی رکوع تو سر اٹھان لگے رفع جان کی تھی اگے لکھا رواۃہ ثقات اس روایت کے تمام راوی ثقہ نے ماشاءاللہ اس روایت کے تمام راوی ثقہ میرے نبی دی اجے بھی آکھو کہ ادا جڑی ہے آپ دی سنت ہمیشہ دی نہیں ہمیشہ دے لفظ جے تساں ویکھنے نے تے نماز نیتن لگیاں رفع یدین دے بھی نال ہمیشہ دے لفظ بخانے پینے پر قیامت آ سکتی ہے شاکر صاحب نماز نیتن لگیاں رفع یدین دے نال تسی ہمیشہ دے لفظ نہیں بخا سکتے ایک سرگودے والے لوگ جان رہے ہیں کہ اگر تسی نماز نیتن لگیا رفع یدین کرن دے نال اور وطرہ وچ رفع یدین کرن دے نال اور زائد تکبیرہ یدین دے نال تسی اگر ہمیشہ دے لفظ نہیں بخاؤ گے تے تہاڈا اعتراض فضول ہوے گا اور صحیح بات قاضی عبدالرشید دی ہوے گی کہ اللہ دے نبی نے کام کیتا ہے اور نبی پاک کو ترک یا نسخ ثابت نہ ہوے تے او دا معنی ہے کہ اللہ دے نبی نے یہ کام ہمیشہ کیا اور تہاڈی کتاب کا حوالہ دیتا ہے نسخ الرایا دا کہ نسخ تے منسوخ کی ہوندی ہے مولوی صاحب کو اینا نہیں پتا اجے تک کہ منسوخ ہوندی کیڑی چیز ہے میں دسیا سی کہ او دے مقابلے تے جڑی ناسخ روایت اقوا مل جائے انہاں کہ میں پیش کراں گا کدوں کرو گے فیصلہ بعد آ کے نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جب چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا جب قاضی صاحب کتابیں لے کر آئے میرا دل باغ باغ ہو گیا چلو آج ہمارے نالج میں اضافہ ہوگا قاضی صاحب آخری نماز والی حدیث سنائیں گے لیکن قاضی صاحب نے الٹ ہم سے مطالبہ شروع کر دیا کہ تم دکھاؤ کبھی ان کے صدر صاحب کو اٹھا دیتے ہیں کبھی کنٹرولر صاحب کو اشارہ کرتے ہیں تم بات کرو ارے قاضی صاحب نہ کنٹرولر کی بات ہے نہ کنٹرولر صاحب کی بات ہے نہ صدر صاحب کی بات ہے ارے تینوں میں سے جس کو جی چاہے منتخب کر کے آپ خدارا کو حدیث دکھاؤ اب جو حدیث دکھاتے ہیں رواتہ ثقاتن ہم نے کب کہا ضعیف ہے ہم کہتے ہیں اس میں وہ لفظ نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں جو آپ کا دعویٰ ہے ہم دعویٰ نہیں ثابت کر رہے تم ایسے ساری حدیثیں میں نے پہلے کہا تھا ایک آدمی برکت کے لیے سارا ہی قرآن پڑھ دے لیکن اپنا مدعا قرآن سے ثابت نہ کرے تو قرآن پڑھنے کا تو ثواب مل جائے گا اب توجہ میری طرف قاضی صاحب پھر آپ نے میری بات کا جواب بھی دینا ہوگا ارے ایک آدمی پورا قرآن پڑھ دے لیکن اپنا دعویٰ ثابت نہ کرے قرآن پڑھنے کا تو ثواب مل جائے گا میرا دعویٰ ثابت نہیں ہوگا اس لیے میں کہتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں آپ ساری بخاری ایک شروع سے لے کر آخر تک پڑھ دیں عین ممکن ہے اگر ایمان کی دولت دل میں ہو تو جو بھی پڑھے گا اس کو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پڑھنے کا ثواب تو مل ہی جاتا ہے لیکن دعویٰ ثابت کرنا بڑا مشکل ہے تم کہتے ہو یہاں پیش کرو گے کہ فیصلہ باد جا کر خدا کی قسم ارے قاضی صاحب سنو پھر سن لو ویڈیو ہو رہا ہے فیصلہ باد کی بات نہیں بات فیصلہ باد کی نہیں
बात सरगोदे की नहीं। फारस कभी कहते हो कूफे पहुंचा के रम लेंगे, कूफे पहुंचाएंगे, बात कूफे की नहीं, बात मक्के की नहीं, बात मदीने की नहीं, बल्कि मक्के मदीने में रहने वाले आका की बात है। खुदा की कसम ने कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, और नस्ब राय से भी निकाल कर दिखा दो, या ये जो आपने पहले उठाई थी तबरानी की किताबों से निकाल कर दिखा दो। मुतालबा तो इतना है रसूलुल्लाह का फरमान हो और आखिरी नमाज तक का हुक्म हो, तो मेरे भाई तुम दिखा दो। या हुक्म ना हो, नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी नमाज तक किया हो रफा यदैन, आखिरी नमाज भी रफा यदैन से पढ़ी हो, तो मियां दिखा दो। अगर तुम सरगोदे में फैसलाबाद की बात ना करो, अगर सरगोदे में हदीस पढ़ोगे मैं सरगोदे में जवाब दूंगा। अगर तुम फैसलाबाद में जाकर पढ़ोगे और मुझे कहोगे जवाब दे, मैं फैसलाबाद दूंगा। दुनिया के जिस खित्ते में, आसमानों पे न चल जाना, जमीन के जिस खित्ते में जाकर तुम मुझे दावा करोगे और चैलेंज करोगे कि आखिरी नमाज तक की बात करोगे, आप आखिरी नमाज वाली हदीस पढ़ेंगे तो गुलाम मुस्तफा शाकर को वहां मौजूद पाओगे जवाब देकर। फैसलाबाद की बात ना करो, यहाँ की बात करो, और बार बार नस्ब और राया पढ़ रहे हो। मैं तो कहता था हदीसों से बात चलती, लेकिन आप हदीसों से निकलकर कभी नस्ब और राया की तरफ चलते हैं और उसके बाप से इस्तेमाल करते हैं। कभी कहते हैं रिवातुहु सिकातुन, अरे इससे अकवा हदीस पेश करो, बुखारी से अकवा हदीस साबित करना होगी। अभी अकवा गैर अकवा की बात नहीं चली, वो तो बाद में बात चलेगी। अभी तो आपने ये साबित करना है, कितना वक्त गुजर चुका है, 11:30 बजे मुनाजरा शुरू हुआ था, कुछ आपके सदर साहब ने वक्त जाया कर दिया, मुझ पे झूठ का इल्जाम लगा दिया कि तुमने झूठ बोला। अरे ये अगर उन्होंने कहा है, अगर तो वो माजरत कर लेंगे तो शुक्रिया, नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा मेरे नबी अलैहि सलाम पर कितने इल्जाम लगे थे, मुझ पे लगे तो क्या हुआ। हम नहीं कहेंगे अल्फाज वापस ले लो, हम कहते हैं तुम्हारी बात तुम्हें मुबारक, लेकिन अल्लाह देख रहा है, अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा, वहां देखेंगे कि किसने क्या किया। अब काजी साहब बार बार जो भी हदीस पढ़ते हैं, जी मैंने बुखारी से पढ़ दी, जी नस्ब राया से पढ़ दी, ये से पढ़ दी, उससे पढ़ दी, ये दैवी सुन्नत है, साबित हो गया। मेरे भाई अगर साबित हो जाता तो ये मेरे हाथ में अल मुहल्ला है, इसकी जिल्द 2 है, जुज़ 3 है, इसके अंदर का साफ लिखा है अल मुहल्ला में। आपके हैं इब्ने हज़म, आप अक्सर इसको मानते हैं, कहते हैं जी आपके मौलवी तकरीरों में कहते हैं हनफियों का कत्लेआम कर दिया इसने, लेकिन इब्ने हज़म क्या कहता है, कहता है फलम्मा सहा अन्नहु अलैहिस्सलाम काना यरफहु फी कुल्ली खफ्दिन व रफ़इन बाद तकबीरतिल इहराम वला यरफा